نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حضرت محترم و مکرم گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ریاض شاہ صاحب اسلمی صاحبزادہ پیر ارشد محمود صاحب لائق صد احترام پیر طریقت امجد صاحب اسلمی اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے دیگر خلفاء اعظام علماء کرام اور برادران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع زیادہ ہیں، وقت کم ہے، کوئی مبسوط خطاب تو کرنے کی وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب رؤوف رحیم کے صدقے و بفیض مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نقش بندی ہیں طریقت سے، میں نقش بندی ہوں نسب سے، کیونکہ صدیقی ہوں آل سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا تعلق ہے، تو الحمدللہ ہم میں تعلق موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام سنیوں کو برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے آستانہ رشد و ہدایت کے اس چراغ کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت تک کے لیے منور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی تمام سنیوں کے تمام آستانوں میں برکتیں نصیب فرمائے. سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم سید اکرم حبیب کردگار شفیع رود شمار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہایت عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مقدم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جب نقشبندی شعر جو ہے صلاۃ و سلام پڑھیں تو آواز آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین. حضرت گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اللہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی
احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، اگر اتنا کر بھی لو اور میرا صحابی اتنا سا سونا خرچ کر لے تو تم میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کون ہیں؟ اللہ اللہ، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سر، اپنا تن، اپنا دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اللہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، ان کے والد کو شہید کیا جاتا ہے، والدہ کے پیٹ میں نیزہ گھونپ کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کو اذیتیں دی جاتی ہیں، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانہ اپنی جو ہے اوپر کا کپڑا انہوں نے اتارا، اوپر جسم پہ کچھ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیٹھ کی طرف دیکھا، پیٹھ پوری طرح سے جلی ہوئی تھی، بڑے نشان اس میں پڑے ہوئے تھے، بڑے کھاؤ تھے اس کے اندر۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر جو ہے دنگ رہ گئے، فوراً فرمانے لگے کہ خبیب یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، میں ایمان لے آیا تھا اور مجھے اسلام کی پاداش میں جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ میری کمر سے چربی بہہ بہہ کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، مکے کے سنگلاخ جگہوں پر۔ اللہ اللہ، آج بھی آپ جو ہے عمرے کے لیے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب اگر جو ہے سنگے مرمر پہ بھی بعض اوقات پیر رکھو، وائٹ والے کو چھوڑ دیئے، اس کے علاوہ دوسرے سنگے مرمر پہ بھی آپ پیر رکھیں تو جناب پیر جلنے لگتے ہیں، پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچئے کہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگلاخ پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر چٹان رکھی جاتی، کہا جاتا کہ اکفر بھی محمد کا انکار کرو، کہتے کہ نہیں، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی جناب ان کی جو ہے پیر میں رسی باندھ کر، سینے کے اوپر سل ہے، سینے کے اوپر پتھر ہے، لیکن پیر میں رسی باندھی جاتی، اوباش لڑکوں کے سپرد کیا جاتا کہ ان کو جو ہے پورے مکے میں ادھر سے ادھر گھماؤ۔ اللہ اللہ، وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے، وہ ظلم و ستم کا عالم، یہ کہا جاتا اکفر بھی محمد او مت، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو یا مر جاؤ، اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم لات اور عزا کی جو ہے عبادت نہیں کرو گے۔ اور اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کوئی والی نہیں، جن کا کوئی جو ہے پناہ دینے والا نہیں، جن کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ اللہ، ان کے منہ سے جو آواز نکلتی وہ صرف یہ ہوتی، احد 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 احد۔ اللہ اللہ، اسی لیے سیدنا ورسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کیوں سرکار نے یہ کیسے فرمایا؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ پورا احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا جو ہے وہ خرچ کر دو، میرا صحابی اتنا سا سونا خرچ کر دے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، اسی لیے کہ جب جان کے اوپر آئی انہوں نے جان دی، عزت قربان کی، سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اللہ اللہ، وہ وقت بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال مانگا گیا کہ جہاد کے لیے ضرورت ہے، اسلام کے لیے ضرورت ہے، سب صحابی سب کچھ لے کر جو ہے سید کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر
ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، سرکار فرماتے ہیں عمر تو وہ ہیں کہ اللہ نے ان کی زبان پر بھی حق کو جاری فرما دیا ہے، ان کے دل پر بھی۔ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ سرکار فرماتے انی لانظر الی شیاطین من الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین چاہے جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، جب بھی عمر کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آتے، سب کچھ میں سے آدھا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں سرکار آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جناب جو ہے پیسہ زیادہ آیا ہوا تھا ان کے پاس، کچھ کشائش تھی، آسانی تھی، سمجھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میں جو ہے اللہ و رسول کو زیادہ راضی کر لوں گا، آج میں ان کی نظروں میں آگے نکل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں آدھا لے کے آ گیا ہوں سرکار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنا مال و متاع لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا سب لے آیا ہوں۔ کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا لا تمس النار مسلم الرعانی او رام الرعانی۔ صحابیوں کا درجہ تو یہ ہے، اللہ اللہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں جو مسلمان مجھے دیکھ لے، جو آدمی مجھے اسلام کی حالت میں دیکھ لے، اس کو جہنم کی آگ جلانا تو درکنار ہے، چھو بھی نہیں سکتی۔ اور رعام الرعانی، دیکھیں جی صحابی کو نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے، اور صحابی کا رتبہ اور دیکھیے، ان کو جس نے دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ ہے وہ چھو نہیں سکتی۔ ان سارے صحابہ اکرام میں سب سے آگے کون ہے؟ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ اللہ، کہ جن کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نقشبند کو جاری فرمایا۔ نقشبندیوں مبارک ہو تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امام ایسا عطا فرمایا ہے، مؤسس ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس کے متعلق سرکار فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ اپنے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں افضل کون ہے، افضل الصحابہ کون ہے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اللہ اللہ، میرے لفظ نہیں ہیں، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی تعصب سے بات نہیں کر رہا، سرکار کے لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں نبیوں کے بعد جو ہے ابو بکر سے زیادہ افضل کسی آدمی پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ علی شک
شخصیت کے سامنے انسان کھڑا ہو، اللہ اللہ، لب جو ہے ہلتے نہیں ہیں، زبان میں جسارت نہیں ہوتی، انسان کہتا ہے کیا بتاؤں، کہاں پر جو ہے خاموش رہوں، اللہ اللہ۔ صرف ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ما کان لأحد عندنا ید الا وقد کافینا، کسی کا ہم پر کوئی بھی احسان تھا، کسی نے ہم کو کچھ بھی پیش کیا، ہم نے اس کا پورا پورا بدلہ عطا کر دیا۔ ما خلا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ فإن له عندنا یدن یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، اس لیے کہ ان کا جو ہے ابو بکر کو چھوڑ دو، کیوں؟ ارے ان کا جو ہے ہمارے اوپر ایسا احسان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام فرما رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جناب جو ہے سرکار کا ہی سب پر احسان ہے، لیکن سرکار بتانا چاہتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی جو ہے خدمت سب سے زیادہ ہے، ابو بکر کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، سرکار فرما رہے ہیں ان کا ہم پر وہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس احسان کا بدلہ ان کو قیامت کے روز سرکار کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے، سرکار سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ صدیق اکبر صحابی ہیں، صدیق اکبر ہمیشہ ساتھ رہے، سرکار فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوض، اے صدیق اکبر تم جو ہے غار میں بھی میرے ساتھ تھے، غار میں بھی میرے ساتھ تھے، ارے کل حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے، حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، سرکار آپ سے میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، کہیں اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، اسألک شفاعتک یا رسول اللہ، سرکار ہم آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں، کہیے آمین۔ یہ سوال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، سرکار نے فرمایا اے انس میری شفاعت تمہارے لیے ہے۔ اگلا سوال عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، سرکار کہاں ڈھونڈوں گا کیا قیامت کے دن؟ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرنا پورے صراط پر دیکھ لینا۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہوں گے پورے صراط پر جب امتی گزر رہے ہوں گے، سید کونین فرما رہے ہوں گے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ پورے صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بان سے زیادہ باریک ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے وہاں سے گزریں گے تو مصطفیٰ کریم جو ہے اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں ان کو جنت تک پہنچائیں گے۔ اور اس کی سرکار اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں پر ڈھونڈوں گا؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمانے لگے ایسا کرنا میزان کے پاس آ جانا۔ میزان کیا ہے؟ ترازو ہے، اللہ اللہ جناب ہے، اس کے ایک پلڑے میں پوری دنیا آ جائے، دنیا کم پڑ جائے گی لیکن پلڑا چھوٹا نہیں ہوگا۔ وہاں پر جب وزن ہو رہا ہوگا، پھر جناب دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ترازو بڑا ہو، چھوٹا موٹا وزن اس میں محسوس نہیں ہوتا، 10 20 25 50 کلو نہیں چلتا ہے، لیکن کل قیامت کا جو میزان ہوگا، ترازو ہوگا، وہ اگرچہ اتنا بڑا ہوگا پوری دنیا آ جائے، لیکن
ایک ایک ذرہ نیکی کا وزن اس میں معلوم ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا کرنا میزان پہ آنا. سرکار وہاں پر کیا فرما رہے ہوں گے؟ احادیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میں اپنے امتیوں کے ہلکے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. عرض کی سرکار وہاں پر اگر نہ پا سکوں تو پھر کہاں آؤں؟ سرکار نے فرمایا ایسا کرنا کہ حوض کوثر پہ آ جانا. حوض کوثر پہ آنا. میں حوض کوثر پر جو ہے اپنے تشنہ لب امتیوں کو جام پلا کر ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے سیرابی عطا کر دوں گا. سرکار سے عرض کی سرکار اگر وہاں پر نہ ملے تو پھر کہاں پر آؤں؟ سرکار نے فرمایا نہیں بس میں ان تینوں ہی جگہ ہوں گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ جناب آپ کے لیے میدان حشر میں ہوں گے, حوض کوثر پر ہوں گے, میزان پر ہوں گے, پل صراط پر ہوں گے. تو سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انت صاحبی, انت صاحبی فی الغار. اے ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی تھے, تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی تھے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. مسجد نبوی میں ترمذی شریف کی حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے. کوئی چاہے تو انشاءاللہ کم از کم آدھے درجن حوالے پورے کرتے ہیں. سرکار تشریف لا رہے ہیں, ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ جی نبی کو جو ہے وہ غیب کی باتوں کا کیا پتا. دیکھو مدینہ والے مصطفیٰ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, ایک طرف صدیق اکبر, دوسری طرف فاروق اعظم, اور پھر فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ, کل قیامت کے دن بھی جو ہے ہم اسی طرح سے قبر سے باہر نکلیں گے. عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے. دروازہ سب سے پہلے سرکار جنت کا کھولیں گے اور جو ہے سرکار تشریف لے جائیں گے. ساتھ میں کون ہوگا؟ ساتھ میں کون ہوگا؟ ارے نقشبندیوں تم کو جو ہے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے, تمہارے امام حضرت صدیق اکبر صرف نقشبند کے امام نہیں سب کے امام ہیں, لیکن ایک جو ہے فضیلت آپ کو بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں آپ جاؤ گے. نہ غار میں ساتھ چھوڑا, نہ حوض پہ ساتھ چھوڑا, نہ محشر میں ساتھ چھوڑا, نہ جنت میں ساتھ چھوڑا. اللہ اللہ, ارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کیا عطا فرمایا کہ جگہ ایسی دی کہ قبر میں بھی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قبر میں بھی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جگہ عطا فرمائی. اور پھر جناب جو ہے اگر تفسیروں کا آپ مطالعہ کریں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمایا. پردہ فرما جانے سے پہلے تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا, تفسیر نیشاپوری میں بھی اس کو نقل فرمایا گیا. انتقال سے پہلے یہ کہا کہ ایسا کرنا کہ جب میرا جنازہ تیار کر لو سرکار کی بارگاہ میں لے جانا. حجرے کے باہر, مزار مقدس کے باہر, حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر میرے جنازے کو رکھنا, اور اس وقت جو ہے سلام عرض کرنا, اس وقت عرض کرنا کہ ابو بکر جو ہے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ اللہ, چنانچہ جناب جو ہے یہی ہوا. لوگوں نے جنازہ تیار کیا,
حجرے کے باہر مزار مقدس کے باہر رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپاہی صاحب آئے ہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی سنتے بھی ہیں, اجازت بھی عطا فرماتے. سب سے بڑے صحابی کا یہ عقیدہ ہے. اللہ اللہ. تو چنانچہ جناب وہاں پر عرض کیا گیا ھذا ابو بکر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں, آپ کی بارگاہ میں ہیں. اجازت کی آواز اس طرح سے آئی, در حبیب سے ندا ایسے آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, اس کو تو اس کے پاس لے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. چنانچہ جناب جو ہے قبر میں بھی اپنے ساتھ رکھا, دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی ہیں. صحابی ماشاءاللہ ہر صحابی معظم ہے, ہر صحابی معظم ہے. جو صحابی کی عزت نہ کرے دنیا میں بھی ذلیل ہے, آخرت میں بھی رسوا ہے. لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی جو ہے گواہی خود قرآن نے دی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین, دو میں کے ایک, دو میں کے دوسرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ثانی اثنین کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ, جبکہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, جبکہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. صحابی کون ہے؟ صدیق اکبر. سب کا اجماع ہے, کوئی نہیں جو ہے منکر ہے کہ جناب غار میں کون تھا سرکار کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر. تو چنانچہ پتہ چلا جناب, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرو تو کفر نہیں ہے, لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا. لا تحزن ان اللہ معنا, اے میرے صحابی, اے میرے ساتھی, تم فکر مند مت ہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. اللہ اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے. ایسے نہیں اپنا نام جو ہے وہ سپاہی صحابہ رکھتے, ایسے نہیں. صرف جو ہے جناب منہ کا زبانی جمع خرچ ہمارے پاس نہیں ہے. آؤ جی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھو. مسند امام احمد بن حنبل, شان مصطفیٰ بھی جو ہے واضح ہو جائے. یہ آج مصطفیٰ کی محفل ہے, شان مصطفیٰ بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور ماشاءاللہ جو ہے یہ بزرگوں کا عرس ہے, اولیاء اکرام کا عرس ہے. اس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ہی ذکر ہوگا. حبیب اللہ اور ان کے محبوب کا ہی ذکر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000. بعض حدیثوں میں الفاظ آئے ہیں بغیر حساب. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 4 لاکھ امتی بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم موجود ہیں. اور صدیق اکبر فاروق اعظم کون ہے؟ سیدہ کہول اہل الجنہ. حضرت امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جناب جو ہیں ان سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور حضرت ابن فاروق. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار. صدیق اکبر عقیدہ دیکھیے, یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ صحابی کا عقیدہ ہے, صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. صرف دن منانے سے کام نہیں چلے گا, صرف پوسٹر لگانے سے کام نہیں چلے گا.
میلاد کے جلوس کو بدعت کہہ کے مدح صحابہ کا جلوس نکالنے سے کام نہیں چلے گا. آؤ صحابی کا عقیدہ دیکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ. ادھر سرکار فرماتے ہیں 4 لاکھ بغیر جو ہے حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. ادھر سرکار کے صحابی عرض کرتے ہیں سرکار ہماری تعداد میں اضافہ فرمائیے. سرکار 4 لاکھ نہیں سرکار 4 لاکھ نہیں اور بھی اپنے کرم سے اضافہ فرمائے. اور جب آ گئی ہے جوشے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی